اب ہم اگر ویسٹرن سویلائزیشن میں دیکھیں نا تو کیا ہوا, عورت کی قدر ختم ہو گئی ہے. کیوں ختم ہو گئی ہے؟ دستیاب ہے, اور جب دستیاب ہے تو پھر اب کوئی شادی کیوں کرے؟ تو شادی کی اب ضرورت ہی نہیں رہی, کیونکہ وہ وہاں پر عورت کو صرف ایک ٹول سمجھا تھا سیکشل گریٹیفیکیشن کا, وہ شادی کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. وہ شادی کے وہ جو پھر وہی بات آ گئی. نے پہلے بھی ایک پاکستان کے سیاسی لیڈر کا ذکر کیا تھا کہ جب بھینس دودھ اویلیبل ہے تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے, تو بات وہیں پہ چلی گئی. اچھا, اس کا دوسرا نقصان کیا ہوا؟ کس کو ہوا؟ مرد کو نہیں ہوا. 80 سالہ بڈھے کو بھی جو ہے نا اگر پیسے ہیں اس کی جیب میں تو اس کے لیے وہ راستہ کھلا ہوا ہے. 20 سال کی عورت مل جاتی ہے, لڑکی مل جاتی ہے, ادھر عورت کو نقصان ہوا ہے. اس کی ایک خاص لائف ٹائم ہے جس میں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو ہے ٹول کی حیثیت سے. اب وہ 40 سال کے بعد چلیں 50 تک وہ اپنے آپ کو مینٹین کر لے گی. اب جب ہمارے معاشرے میں یا اسلامی معاشرے کے اندر اس کے پاؤں تلے جنت آئی ہے, اس کے اگر 5 بیٹے ہیں, 6 بیٹے ہیں, 10 بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹا جو بھی ہے یا بیٹیاں ہیں, وہ اس کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں کہ ہماری جنت اس کے پاؤں تلے ہے. اور اس کی پاؤں کے نیچے سے زمینی اس وقت اس کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچ لی جاتی ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ جتنے بھی آپ کا اچھی نیت ہو, آپ اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور ٹھوکریں کھائیں گے. اب یہ وہ شے ہے جس نے یعنی وہاں اب کیا ہو گیا, دیکھیں کہ اب اولاد کی خواہش ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ اب ایک اور امبیلنس ہے کہ مرد نے اپنی عیاشی کے لیے تو استعمال کر لیا. اب اگر فرض کریں وہ اولاد ذمہ داری ہے تو اولاد کس کی ذمہ داری ہو گئی؟ مرد کی. عورت کی ذمہ داری, اس معاشرے میں عورت کی ذمہ داری ہوگی نا, اسے سنبھالنا ہے. تو وہ تو اس لیے نہیں چاہتی کہ اولاد ہو کہ کل میں سنبھالوں گی کیسے. مرد ویسے ہی اپنی اس کے دودھ سے غرض ہے, اسے ذمہ داری پوری کرنے سے غرض ہی نہیں ہے. تو اب پورا معاشرہ آن سٹیک آ گیا یا نہیں کہ اب نسل آگے کیسے چلے گی. یہ تو تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. یہ اس لیے کہا تھا نا جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا, تو یہ تو بڑی نازک شاخ پہ جائیں گے. وہ برابری کا نعرہ تو بڑا اچھا لگا آپ کو, شانہ بشانہ والا, لیکن انجام یہ صحیح. تو یہ خاص طور پہ جو ہے نا ویسٹ میں اور جو یعنی ارتقاء کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اسکنڈینیویا ہمیں ٹاپ پہ نظر آتا ہے. وہ وہاں پہ جو ویلفیئر کا نظام ہے, اور وہ 2 خرابیاں ہیں بس. ایک یہ والی, یہ جو خواتین والا مسئلہ ہے, مرد اور عورت میں بالکل برابر کر دیا, حقوق و فرائض کا توازن. دوسرا یہ جو انہوں نے کر دیا ہے نا یہ ویلفیئر والا کام بہت اچھا ہے, اسلام نے اس کو کتنا وہ کیا ہے, لیکن اس کو جس طرح اسلام نے ساتھ ایک بیلنس بھی دیا ہے, یہ مطلب غیرت بھی دلائی ہے. یہ لوگوں کے ہاتھ کی میل ہے, یہ کوئی پسندیدہ چیزیں, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یہ اس طرح کی چیزیں کر کے تو ایک انسان کے اندر غیرت بھی پیدا کی ہے. جبکہ اس معاشرے میں بالکل اسے برابر کر دیا. تو بہرحال آدمی جو ہے نا کمفرٹ زون سے نکلنا پسند نہیں کرتا. تو میں ابھی پرسوں ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یو کے میں سب سے زیادہ جو اسٹیٹس ہے جو ویلفیئر کے نام پر چیزیں رہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں. وہاں جا کے جناب وہ غیرت والی بات جو آپ کر رہے تھے, ایک تو یہ ہے نا کہ وہاں جا کے وہ اسائلم لے لیتے ہیں, دوسرا وہاں پہ وظیفہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہاں سے حق پرست بن کے پاکستان میں انقلاب لانے کے لیے بھی کام شروع کر دیتے ہیں, تبدیلی لانا چاہتے ہیں پاکستان میں, ہمیں غیرت دلانا شروع کر دیتے ہیں.